بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں سے بھرا مہینہ ہے جس میں فرض نماز کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اسی لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت الہی کیا کرتے تھے، اور جس کی گواہی قرآن پاک یوں دیتا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتے ہیں، اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور روزہ گناہوں کو بڑی تیزی سے ختم کرتا ہے۔ یہ سب اہم عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کو گناہوں کو معاف فرمایا جاتا ہے بلکہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزہ ایک اہم مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، 4 ایسے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بروز قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ اے علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا کو اللہ پاک نے بے شمار علم سے نوازا۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو، اس عورت کا روزہ قبول نہ ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اس کے اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور عورت پر مرد کو حاکم بنایا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس کی وجہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی نگہبانی کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حکم دیا ہے، اور جن عورتوں کو نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو، انہیں نصیحت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے شوہر کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے شوہر کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے سارے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے، تو اللہ کی طرف سے اس عورت کو کھلی اجازت ہو کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نافرمان بیوی کے بارے میں بہت سی روایات ہیں جن میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمتوں و برکات سے بہت دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے۔
مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ پر سب سے زیادہ احسانات آپ کے ماں باپ کے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو مرد والدین کا نافرمان ہوگا اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ پاک اس غلام کے روزے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو، رسول کا اور اس کا جو تم پر حکومت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث محمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امیر جو حکومت کر رہا ہو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ہم پر رمضان مبارک کے مہینے اس لیے نازل فرمایا ہے ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے دوستو، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا روزہ قبول قبول ہو۔ اللہ سے دعا کہ وہ ہمیں ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔